حدیث میں ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا۔ کوئی جنتی یہ نہیں بولے گا کہ دنیا میں فلاں کام کر لیتا تو اچھا تھا، سوائے اس کے کہ وہ وقت جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ تو فرمایا کہ اس پر اہل جنت کو جنت میں حسرت ہوگی کہ کاش وہ وقت بھی ہمارا اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزر جاتا۔ اس لیے مسلمان کو یہ چاہیے کہ پوری زندگی اسی طرح سے گزارے۔ افسوس کہ ہم لوگ بہت سے موقعوں پر ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، جیسے ہماری شادی بیاہ میں، دیگر تقریبات میں بہت اللہ کی نافرمانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ خطبہ نکاح میں قاضی صاحب کا خطبہ بس ایک رسم ہے اور اس کو ادا کر لیا گیا، باقی آگے پیچھے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جا رہے ہیں، غفلت والے کام کیے جا رہے ہیں، اللہ کو بھول کر کے وقت گزار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے اور بہترین شاعر بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جسے عیش میں اللہ کی یاد نہ رہی وہ آدمی آدمی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں دوسرے لوگ تہوار مناتے ہیں، ان کے تہوار منانے میں اور مسلمانوں کے تہوار منانے میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان کا تہوار اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، غفلت والا تہوار نہیں ہے کوئی بھی مسلمان کا، لہذا مسلمان کی کوئی بھی خوشی غفلت اور معصیت والی نہیں ہو سکتی۔ غفلت اور معصیت تو مسلمان کے لیے قابل افسوس ہے، نہ کہ قابل خوشی اور قابل مسرت۔ اب جیسے چھٹیاں آ رہی ہیں، تعطیلات آ رہی ہیں، تو بہت سے لوگ تفریح کے پروگرام بناتے ہیں اور اس طرح سے تفریح کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام نہیں، شرعی احکام کی پابندی نہیں، بہت ساری خلاف ورزیاں اللہ کے احکامات کی، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ سبق دیا گیا ہے ان عیدوں کے ذریعے سے اور ان اعمال کے ذریعے سے کہ مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، ذکر کے ساتھ گزارے، غفلت نہ ہو، معصیت نہ ہو، پوری زندگی اسی اہتمام سے گزارنا چاہیے مسلمان کو۔ اس لیے ہم تمام مواقع میں شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں، اس طریقے سنت کی پابندی کریں۔ جائز خوشیاں پوری کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، مگر معصیت اور گناہ والا کوئی کام نہ ہو، اور جہاں پر کھلا گناہ، اللہ کی کھلی نافرمانی ہو تو وہاں سے الگ ہو جانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکنا، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل سے برا سمجھنا اور وہاں سے علیحدہ ہو جانا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی تقریبات میں بعض کھلی کھلی نافرمانیاں آتی جا رہی ہیں اور اس پر روک ٹوک کرنے والے بھی کم رہ گئے ہیں، بولنے والے بھی کم رہ گئے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، اور ہمارے انہی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہو رہے ہیں۔ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پوری امت اجتماعی طور پر اور امت کے افراد انفرادی طور پر توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہ چھوڑیں، نافرمانیاں چھوڑیں، تب اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ آ سکتی ہے۔ گناہوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ صحابہ کرام وہ معصوم تو نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، مگر پھر بھی انسان تھے، بشر تھے، خطا اور چوک ہو جاتی تھی ان سے۔ تو سیرت کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ بدر میں مسلمان کامیاب رہے
اور احد کی جنگ میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کہ مسلمانوں سے ایک خطا ہوئی، ایک چوک ہوئی، ایک غلطی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ایک دستہ مقرر فرمایا اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، لیکن جب لڑائی ہونے لگی اور مسلمان کامیاب ہونے لگے، دشمن بھاگنے لگا اور مسلمان سپاہی مال غنیمت لوٹ رہے تھے، کہ ویسے میں اس دستے کے لوگوں نے وہاں سے جگہ چھوڑ دی، اور انہوں نے نافرمانی کے جذبے سے نہیں چھوڑا، لیکن غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اب باقی نہیں رہا، کیونکہ اب تو دشمن بھاگ رہا ہے، اب تو وقت ہو گیا ہے، اب ہم یہاں سے ہٹ جائیں تو کیا حرج ہے، یہ سمجھ کر وہاں سے ہٹے۔ تو دشمن کا ایک ٹکڑی دشمن کی ادھر سے آئی اور اس نے حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر زخم آئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ایک غلطی اور ایک چوک ہوئی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا، سبق دیا گیا کہ ان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر ہے۔ پھر ایسے ہی اس کے بعد پھر خندق کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو عرب کے بڑے حصے پر مسلمانوں کا اثر قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی حنین کی، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 10 سے 12 ہزار کی تعداد مسلمانوں کی تھی، اور کچھ قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں سے وہاں ایک غلطی ہوئی، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے دل میں یہ آیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جس وقت ہم 1000 2000 تھے تو اس وقت تو کوئی ہم کو شکست نہیں دے سکا، آج تو ہم 10 12 ہزار ہیں، آج ہمیں کوئی کیا نقصان پہنچائے گا۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا، کچھ لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلے، اور پھر اس کے بعد جب میدان میں پہنچے تو دشمن نے تیر برسانا شروع کیے، تو مسلمان اتنے سراسیمہ ہو گئے اور ایسے موقف میں آ گئے کہ مسلمان میدان چھوڑ کے مسلمانوں کو بھاگنا پڑا، اور میدان میں صرف چند لوگ رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کچھ اصحاب تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے اور پھر مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن اس شکست میں نمونہ دکھایا گیا، اور قرآن مجید میں خود اللہ نے ذکر فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کی کثرت تم کو اچھی لگنے لگی اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ تعداد کی زیادتی تمہارے کام آئے گی، لیکن تعداد کی زیادتی تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی، پھر تم منہ پھیر کر بھاگنے لگے۔ پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر، اور پھر ایمان والوں کی مدد فرمائی، اور پھر مسلمان مجتمع ہوئے اور مسلمان کامیاب ہوئے، مگر ایک شکست کا نمونہ مسلمانوں کو دکھایا گیا، اور وہ کیوں وہ ہوا وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ وہ اس وجہ سے ہوا کہ تمہاری نظر اللہ پر رہنے کے بجائے اپنی تعداد اور اپنی کثرت پر تمہاری نظر ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ دکھایا گیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں جب ایسی چھوٹی سی چوک اور خطا پر یہ نتیجے ظاہر ہوئے، اور ہمارے معاشرے میں کھلی کھلی نافرمانیاں، حرام گناہ کے کام کیے جائیں، پھر اللہ کی نصرت اور مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت مدد سے ہم محروم رہیں گے۔